الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانا سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد راہ عمل کی آج کی نشست میں ہم اس عنوان پر بات کریں گے کہ انسان کو، مسلمان کو، صاحب ایمان کو حرص، ہوس، لالچ اور طمع سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا چاہیے۔ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے رہنے کے لیے ایک آشیانہ زندگی چاہیے، پہننے کے لیے ضروری لباس کی ضرورت ہے، کھانا پینا، بیمار پڑے تو دوا خریدنا، یہ اس کی ضروریات ہیں۔ اسلام نے نہ صرف یہ کہ ان چیزوں کا خیال رکھا ہے بلکہ رزق حلال کمانے کو اللہ کریم کی عبادت قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رزق حلال کی تلاش میں نکلے اور رات کو تھک کے سو جائے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اس کے صغیرہ گناہوں سے اللہ درگزر فرمائے گا، اور اگر کبیرہ پر توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ رزق حلال کی کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، بقدر ضرورت سوال کرنے سے بچنے کے لیے روزی کمانا، یہ اسلام نے اس کو نہ صرف یہ کہ جائز رکھا بلکہ محمود قرار دیا، اچھا، خوبصورت اور بہترین عمل قرار دیا۔ لیکن میرے دوستو، عزیزو، صرف مال ہی کا ہو کر کے رہ جانا اور زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی حرص، ہوس میں مبتلا ہو جانا، اس کو اسلام نے بڑا ہی ناپسند کیا۔ دین نے اس کو انسانی کمزوری بھی قرار دیا اور مسلمان کے لیے ایک بہت بڑی بری خصلت بھی قرار دیا۔ آپ ویسے بھی دنیا میں بھی جو چیز آپ کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر اگر آپ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں تو وہ ویسے ہی آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ جس قدر آپ کو کپڑوں کی ضرورت ہے، اگر آپ اتنے کپڑوں کے اندر رہیں گے تو آپ خوبصورت لگیں گے، لیکن اگر آپ ضرورت سے زیادہ کپڑے اوڑھ لیں گے، ایسا کھلا لمبا چوڑا لباس پہنیں گے تو بھائے گا نہیں آپ پہ، وہ آپ کی شخصیت کو خوبصورت بنانے کی بجائے کمزور کر دے گا، اور آپ اچھا لگنے کی بجائے تھوڑے سے اچھے نہیں لگیں گے، برے محسوس ہوں گے، اور ایسے لگے گا کہ جیسے آپ نے کچھ ایسی حرکت کی ہے کہ جو سنجیدہ لوگ نہیں کرتے۔ کھانا آپ کی ضرورت ضرور ہے، کھانا ہماری حاجت ضرور ہے، لیکن اگر ہم ضرورت سے زیادہ کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے۔ ضرورت سے زیادہ کھائیں گے تو ہمارے اعصاب کو نقصان پہنچائے گا۔ کھانا ایک حاجت ضرور ہے، لیکن اس کو اوڑھ لیا جائے، اگر کھانے پینے کا ہر وقت ماحول بنا لیا جائے تو انسان بہت ساری بیماریوں کے شکنجے میں آ جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ مال تمہاری ضرورت ضرور ہے، اس کو ضرور حاصل کرو، لیکن اگر مقصد ہی مال کو بنا لو گے، اگر تمہارا ذہن ہی یہ بن جائے گا کہ میں نے 2 کے 4، 4 کے 8 اور 8 کے 16 کیسے کرنے ہیں، تو یہ تمہاری روحانی زندگی کو تباہ کر دے گا۔ تو تم
انسان کم اور پیسے جمع کرنے والی مشین زیادہ بن جاؤ گے، پھر تمہارے اعصاب پر رشتوں کا کوئی تقدس نہیں رہے گا. تم ہر شخص کے ساتھ رشتہ اس لیے بناؤ گے کہ مجھے اس سے مالی طور پہ کیا نفع حاصل ہو سکتا ہے. پھر وہ سارا تقدس، وہ ساری خوبصورتی، زندگی کا وہ سارا حسن، جینے کا وہ سارا مزہ ضائع ہو جائے گا. کچھ لوگ اس طرح مال کے پیچھے بھاگے، اس طرح مال کے پیچھے بھاگے کہ زندگی کے آخری لمحے تک انہوں نے مال جمع کیا. نہ وہ کہیں ریٹائر ہو پائے، نہ وہ کہیں خاموش ہو پائے، نہ وہ زندگی میں کوئی اور کام کر پائے. بس آخری لمحے تک انہوں نے مال جمع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن پاک میں بیان فرما دیا. فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں مال زیادہ طلب کرنے کی خواہش نے غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. اتنا مال طلب کرنے میں تم آگے بڑھے کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا، قبروں تک پہنچ گئے، لیکن رہے تم مال کے پیچھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بڑے خوبصورت لفظوں کے اندر بات سمجھائی، مسلم شریف میں موجود ہے. اور اگر ہم حضور علیہ السلام کے لفظوں پر غور کریں تو دیکھیں منظر کیا بنتا ہے، کتنی بڑی سچائی ہے زندگی کی جو سامنے آتی ہے. حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال. فرمایا نہ بھائی، تیرا تو وہ مال ہے جو تو نے کھا لیا ہے یا پہن لیا ہے، یہاں تیرا وہ مال ہے جو تو نے صدقہ کر کے آخرت کے لیے بچا لیا ہے، باقی تو وارثوں کا ہے. تیری تو صرف نگہبانی ہے، باقی تو دوسروں کا ہے. میرا مال یہ انسان کا وظیفہ ہے، حالانکہ ایسا درست نہیں ہے، حالانکہ یہ بات قرین قیاس نہیں ہے. تو مال کے پیچھے دوڑتے رہنا، صبح سے شام تک مال کی منصوبہ بندی کرنا، مال موجود نہیں تھا تو میں بیمار ہو گیا تھا، مال موجود نہیں تھا تو میں دکھی ہو گیا تھا، مال موجود نہیں تھا تو میں کسی کا تعزیت کو نہ جا سکا، مال موجود نہ تھا تو میں کسی کی شادی میں خوشی میں شریک نہ ہو سکا، مال موجود نہ تھا تو میں کمزور پڑ گیا. بھائی مال کل کائنات نہیں ہے، مال ہی مال سارا کچھ تھوڑی ہے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مالدار نہیں تھے، پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑے اعزاز سے نوازا، بڑی شانیں عطا فرمائی. انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کس کے پاس زیادہ مال نظر آیا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سادے سے تھے. جناب فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی زیادہ مال و دولت نہیں تھا. مال ضرور ہے، پر زندگی کا مقصد مال نہیں ہے، مقاصد تو کچھ اور ہیں. اس لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کر دی کہ اگر ہماری سمجھ میں آئے نا تو وہ ہمارے ذہن کو ایک بہت ہی الگ سوچ فراہم کرے گی. حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ مجھے اپنی امت پر غربت کا ڈر نہیں ہے، غریب ہو جائے گی، فاقوں سے مرے گی. فرمایا یہ تو مجھے ڈر ہی نہیں ہے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارے اوپر دنیا کشادہ کر دی جائے گی، تمہیں زیادہ مال ملے گا. ڈر تمہاری غریبی کا نہیں، بلکہ محبوب فرماتے ہیں ڈر تمہاری دولت کا ہے. ڈر تمہارے فاقوں کا نہیں، ڈر تمہارے زیادہ کھانے کا ہے. ڈر تمہارے جھونپڑی میں رہنے کا نہیں، ڈر تو تمہارے بنگلوں کا ہے. نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈر تو اس بات کا ہے کہ تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے گی، دنیا تم پر پھیلا دی جائے گی، وسیع کر دی جائے گی. تم نے اس چیز سے بچنا ہے، تم نے اپنے آپ کو اس چیز سے محفوظ کرنا ہے، دنیا کے پیچھے دوڑنا، دنیا کی بات کرنا. اور پھر دیکھیں حضور علیہ السلام نے نا روحانی دنیا کے اندر جھانک کر ہمیں نصیحت فرمائی، روح کے اندر اتر کر بات بتائی، دل کی گہرائی تک پہنچ کر حضور نے ہمیں بات سمجھائی، دل کی گہرائی تک. نبی کریم علیہ السلام نے کس انداز میں مثال دیکھیے. حضور فرمانے لگے دو بھوکے بھیڑیے، ایک ہوتا ہے بھیڑیا اور ایک ہوتا ہے بھیڑیا بھی ہو اور بھوکا بھی ہو. فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال کی محبت اور عزت کی محبت، کہ مجھے بڑائی دی جائے، مجھے آگے بٹھایا جائے، مجھے اعزاز دیا جائے.
فرمایا جتنی مال اور چاہا جانے کی محبت، شہرت کی محبت انسان کے دل میں تباہی کرتی ہے، اتنی تو دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں بھی تباہی نہیں کرتے۔ جتنی چاہا جانے کی، شہرت کی، دولت کی محبت، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں سمجھایا ہے کہ تم ضرورت کا مال ضرور حاصل کرو، لیکن یارو اس کام کے پیچھے لگ جانا اور دولت کو منشور بنا لینا، رات کو گن کے سونا، صبح اٹھنا تو پھر دوبارہ گننا شروع کر دینا، پھر ان کو گنتے ہی رہنا اور گنتے گنتے ہی زندگی گزار دینا، اور ہمیشہ سامنے والے کی دولت پر پوری توجہ رکھنا کہ وہ کہاں سے کماتا ہے، کہاں سے لاتا ہے۔ آج تو یہ دور آ گیا ہے کہ لوگ اپنے پیسے بھی گنتے ہیں، اور جن جن سے تعلق ہوتا ہے ان سب کے بھی پیسے گنتے ہیں، ان کے بھی شمار کرتے ہیں، ان کا بھی حساب کرتے ہیں، اور سامنے والے کے اخراجات بھی دیکھتے ہیں اور کہاں سے اسے دیا جا رہا ہے اس پر بھی وہ توجہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ کسی سے حسد کرتے ہیں نا کہ وہ آگے کیسے نکل گیا، دولت کیسے آ گئی، شہرت کیسے ہو گئی، جو دوسروں کے مال پہ توجہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ بنیادی طور پر اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں چونکہ ان کا اعتراض اللہ کی تقسیم پر ہوتا ہے، لہذا پھر سامنے والے کو تو ملتا رہتا ہے، اور ان کا چونکہ اعتراض ہوتا ہے تو لہذا یہ بیچارے ہمیشہ پیچھے کی طرف آتے ہیں۔ لیکن اگر یہ سامنے والے کو دیکھنے کی بجائے رب کی رحمت کو دیکھیں نا، اور یہ اللہ کے کرم کو دیکھیں تو وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر اللہ وہاں سے عطا کرتا ہے کہ انسان کا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوتا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ کی طرف انسان اپنی توجہ کو مبذول کرے۔ نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی آزمائش ہر امت میں آئی جس سے لوگ راہ حق سے بھٹک گئے، ان پر آزمائش آئی۔ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ، ہر امت پر کوئی نہ کوئی آزمائش۔ تو محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے میری امت کا فتنہ مال ہے، میری امت کی آزمائش مال ہے، ان کے اندر مال آیا ہے، فتنہ آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارکہ تھا تو مال بہت زیادہ آیا تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں اللہ نے دولت بہت زیادہ عطا کی، چونکہ بہت سارے علاقے فتح ہونے لگے تو مال غنیمت ڈھیروں آنے لگا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بحرین سے مال آیا تو اتنا مال آیا، اتنا مال آیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے، اتنی دولت آئی، مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں مال کا ڈھیر لگا تو جو اونچے قد والے تھے نا وہ بھی مال کے پیچھے چھپ گئے۔ اتنا بڑا ڈھیر تھا کہ جن کا قد اونچا تھا، دراز قد تھے، وہ مال کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ صبح صبح کچھ لوگ جلدی آ گئے نماز کے وقت میں، پتہ تھا کہ رات سے مال غنیمت آ گیا، اور نماز ختم ہو گئی تو جا ہی نہیں رہے، ابھی بیٹھے ہیں۔ تو حضرت عمر رو پڑے، جناب فاروق اعظم روئے، اللہ اکبر، درد سا پیدا ہو گیا۔ حضور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا تم اس لیے رکے ہوئے ہو کہ مال آیا ہے۔ لوگوں نے عرض کی حضور ہاں بات تو ٹھیک ہے اور یہ صحابہ کا حق ہے، یہ سب لوگوں میں بٹے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جناب آپ شکر ادا کریں، آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا تمہیں نہیں نہ پتا، میں نے اپنے نبی پاک سے سنا ہے علیہ السلام، حضور نے فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے، جہاں مال آتا ہے وہاں عداوت بھی آتی ہے، جہاں مال آتا ہے وہاں تلخیاں بھی آتی ہیں، جہاں مال آتا ہے وہاں لالچ بھی آتا ہے، جہاں مال آتا ہے تو وہاں پھر لوگ ایک دوسرے سے بٹورنا بھی چاہتے ہیں۔ جب تک جیبوں میں مال نہیں نہ ہوتا تو جو بھی پیار کرتا ہے ذات سے کرتا ہے، اور جب جیب میں مال آتا ہے تو پھر زیادہ تر لوگ جیب سے پیار کرتے ہیں۔ یہ امیروں کا کہنا تو ہوتا ہے کہ لوگ بڑا چاہتے ہیں جی بڑی اللہ کی عزت ہے، تو میں کہا کرتا ہوں ذرا دولت الگ کرنا، پھر اپنی حیثیت کا تعین کر کے تیری کتنی عزت ہے۔ یہ دولت کا لیبل ہے نا، اس کو ذرا اتار، خود پتہ چل جائے گا تیرے پاس کیا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے اسے فتنہ قرار دیا، یہ تو آزمائش ہے۔ لالچ کرنا، لالچ میں پڑے رہنا، لالچ کی طرف سفر کرنا، اور مطمع نظر لالچ بنا لینا، مطمع نظر۔ ایک بہت بڑے دولت مند کا میں ایک دفعہ اس کا انٹرویو اخبار میں چھپا تو میں دیکھ رہا تھا، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ دولت کیسے کمائی، تو کہنے لگا جی میں نے 10 لاکھ والا کام بھی نہیں چھوڑا اور 10 روپے والا بھی نہیں چھوڑا،
سارے کام کیے، بس کوشش کی کہ جہاں سے آ جائے اسے حاصل کر لینا چاہیے۔ اب کھل کے بات تو لوگ کرتے نہیں، حالانکہ بہت ساری جگہوں پہ اس بات کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ نہ جائز دیکھا نہ ناجائز دیکھا، بس جہاں سے آئے، جتنے آئے، جس ترتیب سے آئے۔ شام کو یہ حساب ضرور کرنا ہے کہ آج میرے بینک بیلنس میں کتنا حساب۔ لوگوں نے دولت ہی کی طرف دیکھا، دولت ہی کو پرکھا، پیسے نہیں تو رو پڑے، جائیداد نہیں تو رو پڑے، مکان نہیں تو رو پڑے۔ جس دن 4 گاہک کم آئے اس دن رو پڑے، جس دن کام دھندا کم ہوا تو سارے زمانے کو بتایا کہ بڑی غربت ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ گاہک زیادہ بھیجتا پھر بھی شور کیا کرو، جب اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اس کا بھی اعلان کیا کرو۔ میرے بھائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک فرمان بڑا ہی شاندار ہے، اس عنوان پر اگر ہماری سمجھ میں آئے تو ہماری طبیعت ٹھنڈی کر دے گا۔ اور جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات کہہ کے کتنے سارے مضامین بیان کر دیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی ساری باتیں کھول دی ایک جملہ کہہ کے۔ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، دنیا کو اپنا آقا نہ بنانا، دنیا کی دولت کو اپنا آقا نہ بنانا، ورنہ یہ تمہیں اپنا غلام بنا لے گی۔ اسے اپنا آقا نہ بنانا ورنہ یہ تمہیں اپنا غلام۔ جنہوں نے دولت کو آقا بنایا اس نے پھر ان کو اپنا غلام بنا لیا، پھر بیچارے کروڑوں پتی ہیں پر سو نہیں پاتے ساری رات، اربوں روپیہ پاس ہے پر نیند سکون کی میسر نہیں آتی، چونکہ دولت آقا ہے نا۔ تو یہ وہ آقا ہے جو قابو آتا نہیں، یہ وہ آقا ہے جس سے دل بھرتا نہیں، یہ وہ والا آقا ہے جس سے لوگوں کی طبیعت سیر ہوتی نہیں، 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 3، 3 کے بعد 4، 4 کے بعد 5۔ یہ وہ والا پیالہ ہے جو کبھی پر ہو سکتا۔ محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نا خیرات بانٹا کرتے تھے، آپ کو پتہ ہے بادشاہ لوگ ہوتے تھے، دولت تقسیم کرتے تھے۔ تو محمود ایک دن باہر نکلے، سیر کے لیے جا رہے تھے، بادشاہ سلامت۔ تو باہر نکلے تو کہا جتنے فقیر ہیں نا سب کو بلا لو، آج میرا دل ہے میں نکلتا جاؤں اور خیرات بانٹتا جاؤں، نکلتا جاؤں اور خیرات تقسیم کرتا جاؤں۔ محمود نے اعلان کیا تو بعض اوقات انسان کچھ بات کرتا ہے تو اس کے لفظوں میں نا تھوڑا کر و فر نظر آتا ہے، تھوڑا تکبر نظر آتا ہے، تھوڑا غرور نظر آتا ہے۔ ایک درویش بھی وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے بھی بادشاہ کا یہ جملہ سنا، انہوں نے بھی بادشاہ کا یہ جملہ سنا، اس طرف توجہ فرمائی کہ لو جی جو جس نے لینا ہے نا آج اسے دیا جائے گا، آج میں بانٹتا ہی جاؤں گا۔ وہ بزرگ بھی آ گئے، کاسا لکڑی کا پیالہ ہاتھ میں پکڑا ہے، وہ بھی تشریف لائے۔ اور محمود غزنوی جب بانٹ رہے تھے تو انہوں نے بھی اپنا پیالہ آگے کر دیا، انہوں نے بھی کچھ لینے کے لیے پیالہ آگے بڑھایا۔ تو محمود غزنوی نے اپنی جیب سے چند سکے نکالے، چند اشرفیاں نکالیں، اور جب بابا جی کے پیالے میں ڈالیں تو آواز تو آئی کھٹکنے کی۔ لکڑی کے پیالے سے جب چاندی کے سکے ٹکرائے تو آواز تو پیدا ہوئی، لیکن بزرگوں نے پیالہ پھر آگے کیا، کہنے لگے اس میں تو کچھ بھی نہیں، تھوڑا اور ڈال دو۔ تو محمود کہتا ہے میں نظر ڈال کے دیکھا تو پیالہ تو واقعی خالی تھا۔ بادشاہ تھا، کہہ چکا تھا کہ آج بانٹنا ہے، جو کوئی مانگے گا اسے دینا، پھر جیب میں ہاتھ ڈالا۔ یہ انا کا بت بھی بڑی مشکل سے ٹوٹتا ہے نا، یہ بڑا پکا ہوتا ہے، یہ نہیں ٹوٹتا۔ دوبارہ پیالہ ڈالا تو پھر چیزیں کھٹکنے کی، بجنے کی آواز تو آئی، لیکن بزرگ کہنے لگے کہ تو نے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ پھر پیالہ آگے کیا تو محمود نے جھوک کے دیکھا تو پیالہ پھر خالی تھا۔ اس نے پھر کچھ ڈالا، پھر دیکھا تو خالی، پھر ڈالا، بجنے کی آواز آئی، پھر خالی۔ اب بادشاہ تھا، ہارنے کا نام ہی نہیں لے رہا، یہ شکست کھانا ہی نہیں چاہتا۔ اس نے تھیلے منگا لیے، بوریاں منگا لی پیسوں کی بھری ہوئی، ڈالتا جا رہا ہے، بجنے کی آواز آتی ہے۔ محمود تھک گیا، کہنے لگا بابا اس کے نیچے کون سا سوراخ بنایا ہوا ہے، کیا ہے اس کے نیچے، جو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے۔ تو ان بزرگوں نے بڑی شاندار بات کی، کہنے لگے محمود یہ انسانی خواہشات کا پیالہ ہے، اور یہ خواہشات کبھی پر نہیں ہو سکتی، ایک پوری کرتے ہیں تو دوسری بن جاتی ہے، ایک پوری کرتے ہیں تو دوسری۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے نفس کی خواہشیں ان بھیڑوں کی طرح ہیں جو کبھی قابو میں نہیں آتی، ادھر سے گھیر کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی ہیں، ادھر سے گھیر کے لاؤ تو ادھر والی۔
نکل جاتی ہیں، دونوں کو سمیٹو تو سامنے والی گائے، یہ خواہشات ہیں، یہ کبھی پوری یہ نہیں پوری ہوتی میاں۔ پھر انسان آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے، حرص کرتا ہے، لالچ کرتا ہے، طمع کرتا ہے، لینے کی خواہش پیدا کرتا ہے، لیکن یہ چیزیں کبھی اس کے حق میں مؤثر ثابت نہیں ہوتی۔ ہاں، میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا تھا، یا رسول اللہ ذلت کیا ہے؟ فرمایا لالچ کرنا۔ تو حضور عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے تجھے دیا اس پہ راضی ہو جا، اللہ عزت عطا فرما۔ بات میں عزت ہے، لالچ میں ذلت ہے۔ تو حرص کرنا، ہوس کرنا، مال کے پیچھے بھاگنا، لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو مال کمانے کے لیے، ہنر سیکھتے ہیں تو مال کمانے کے لیے، کسی استاد کے پاس جاتے ہیں تو مال کمانے کا طریقہ سیکھنے کے لیے، کسی سے یارانہ لگاتے ہیں تو کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح یہ آگے کیسے گیا ہے۔ جب مطمع نظر ہی مال ہو، جب توجہ ہی ساری مال کی طرف ہو، جب دولت ہی ہر چیز کا لوگ ما حاصل سمجھ لیں اور مقصود اور مدعائی دولت کو بنا لیں، تو پھر انسانوں میں کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں، روحانی قوتیں ختم ہوتی ہیں، پھر انسانوں کے اندر شوق، ذوق اور وہ ساری چیزیں کمزور پڑتی ہیں۔ میرے نبی کریم، پھر پڑھیے، خوش ہو کے پڑھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا ہمیں یہ سکھایا ہے، بتلایا ہے کہ قناعت کرو، تھوڑے پر راضی رہنا سیکھو۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ سے ایسی خواہشات سے پناہ مانگا کرو جو خواہشات تمہیں عیب میں ڈال دیں، اور فرمایا ایسی خواہش سے بھی اللہ کی پناہ مانگو جو خواہش پوری کرو تو وہ خواہش ایک اور خواہش میں ڈال دے۔ اللہ کی پناہ مانگو اس خواہش سے کہ جو پوری کی جائے تو پھر ایک اور خواہش میں تمہیں ڈال دے، اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، پناہ مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ بزرگوں نے لکھا ہے، حضرت محدث ابن جوزی علیہ رحمہ نے، کہ ایک شخص تھا، اس کے گھر میں ایک ناگن رہتی تھی۔ ناگن، وہ ناگن سونے کا انڈا دیتی تھی۔ بزرگ جب حکایات بیان کرتے تو سمجھانے کے لیے بیان کرتے، سونے کا انڈا دیتی تھی۔ اس ناگن نے اس طرح کیا کہ ایک دن اس کے گھوڑے کو ڈس لیا، گھوڑا مر گیا۔ گھر والوں نے شکایت کری کہ اس کو مار دینا چاہیے، گھوڑا آج اس کے ڈسنے سے مر گیا، یہ ناگن ہے، سونے کا انڈا تو دے گی لیکن ڈسے گی بھی ضرور، یہ ناگن ہے، انڈا سونے کا دے گی پر ڈسنا اس کی فطرت ہے، یہ ڈسے گی بھی۔ اس نے کہا بھی کوئی بات نہیں، سونے کے انڈے سے کئی گھوڑے آ جاتے ہیں، مر گیا تو کیا ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد اس ناگن نے کتے کو ڈسا، کتا بھی مر گیا۔ گھر والوں نے شور مچایا کہ یہ ناگن ہے تو اسے دودھ پلاتا ہے، یہ سونے کا انڈا تو دے گی پر ڈسے گی بھی، اس لیے کہ ڈسنا اس کی فطرت ہے، اس کی طبیعت ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، سونے کے انڈے سے کئی کتے خریدے جا سکتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے پڑوسیوں کے کچھ جانوروں کو بھی ڈسا، لیکن جب انسان کی آنکھوں کے سامنے سونے کے انڈے کی اینک لگی ہوتی ہے نا، پھر کتنے لوگ ڈسے جا رہے ہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ جب سونے کے انڈوں کی اینک لگ جاتی ہے پھر کتنے غریبوں کی کٹیا جلتی ہے پر اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ جب سونے کے انڈوں کی اینک لگ جاتی ہے پھر کتنے رشتے ٹوٹتے ہیں، لوگ پرواہ نہیں کرتے۔ سونے کے انڈے کی اینک لگی ہوئی تھی۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس شخص کا ایک ہی جوان بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا، جس کی طرف دیکھ دیکھ کے ماں باپ جیتے تھے، جو ان کی آرزوؤں کی امیدوں کا مسکن تھا، جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، روشنی تھا۔ اس ناگن نے پھر اس بچے کو ڈسا، اور جب اس بچے کا جنازہ اٹھا تو پھر اس نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا، اور ڈنڈا پکڑ کے جب وہ مارنے لگا نا ناگن کو، تو اس کی بیوی کہنے لگی اسے نہ مار، اپنے اندر کے لالچ کو ڈنڈا مار، اپنے اندر کی اس حرص کو، اس ہوس کو، اس طمع کو، جس نے آج میرے بیٹے کی جان لے لی، جس نے ایک ماں کی گود اجاڑ ڈالی، جس نے اس گھر کی ساری خوشیوں کو تباہ کر دیا، اس لالچ پہ ڈنڈے برسا، جس نے تباہ کر کے رکھ دیا ہر چیز کو، جس نے کچھ بھی آج باقی نہیں چھوڑا، بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، اے دنیا دار پجاری زر دے، کتیاں دے گل ٹلی ہو۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دنیا کا مال مردار ہے اور طلب کرنے والے کتے۔
مردار مال کو طلب کر رہے ہیں. بیٹے کا جنازہ اٹھ گیا، اب کیا فائدہ ہوا؟ آج روحوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، آج دلوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، آج تن کے اجلے لوگوں کے من کے اندر کچھ بھی موجود نہیں، مردہ روحیں، مردہ دل، مردہ خیالات. ہر چیز مائنس کر کے جو چیز پیچھے بچی ہے وہ صرف دولت ہے. ہر چیز مائنس کر کے ہمارے پاس جو پیچھے بچی ہیں وہ جائیدادیں ہیں. ہر چیز مائنس کر کے جو ہم نے بچایا ہے وہ دنیا کا مال ہے. باقی ہر چیز تباہ ہو گئی. بھائی کے ساتھ جھگڑا چل گیا ہے چونکہ ایک 4 مرلے کے پلاٹ کا معاملہ تھا. والد کے ساتھ تنازع چل گیا ہے چونکہ اس نے ہمیں حصہ کم دیا تھا. اماں کے ساتھ جھگڑا ہے کیونکہ وہ بڑے بھائی کی جائیداد زیادہ دینے کے حق میں ہے. ہمارا اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ لالچ کا ہے. ہم نے ہر جگہ حرص کا بازار گرم کیا ہے. طمع، لالچ، یہ ساری چیزیں اس تیزی کے ساتھ لوگوں نے اوڑھی ہیں کہ ہر طرف دولت کا بازار گرم ہے. یہ جو سڑک پہ جا رہے ہیں کچھ پیسے لینے جا رہے ہیں، کچھ لے کر کے واپس آ رہے ہیں، کچھ مزدوری کرنے جا رہے ہیں، کچھ مزدوری ڈھونڈنے جا رہے ہیں. دولت ہی دولت کا ہر طرف انبار لگ گیا ہے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اب جو کسی سے سلام لیتا ہے تو وہ بھی پہلے سوچتا ہے کہ مجھے میسر کیا آئے گا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو مستجاب الدعوات تھا. قوم جبارین کے پاس رہنے والا وہ شخص بلعم بن باورا اس کا نام تھا. مستجاب الدعوات تھا. اللہ نے اسے یہ درجہ عطا کیا تھا کہ جو دعا کرتا تھا رب اس کی قبول فرما لیتا تھا. اس کی دعائیں مقبول ہوتی تھی. اتنا اللہ کریم نے اسے نوازا تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اس قوم کی طرف گئے نا جہاد کرنے کے لیے، تو بلعم بن باورا پہاڑ پر عبادت کرتا تھا. بہت سارے لوگ اس کے عقیدت مند تھے، بہت سارے لوگ اس سے محبت کرتے تھے، بہت ساری جگہوں پہ وہ چاہا جاتا تھا. جب اس کی طرف حضرت موسیٰ اس قوم کی طرف حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو لوگوں نے اس سے کہا کہ تو اس طرح کر کے دعا کر کہ حضرت موسیٰ کی قوم رستے میں ہی تباہ ہو جائے معاذ اللہ، کیونکہ تیری دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو یہ دعا کر کہ رستے میں ہی وہ سب لوگ ختم ہو جائیں. اس نے کہا کیا بیوقوفی کرتے ہو، اللہ کے نبی کے بارے میں دعا کر دوں، پیغمبر خدا کے بارے میں، حضرت موسیٰ کلیم کے بارے میں کیا بیوقوفی کرتے ہو. لوگوں نے مجبور کیا، اسے مجبور کیا، لیکن اس نے کہا نہیں میں نہیں یہ کام کرتا. لوگوں نے دلائل دیے. بالآخر کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ استخارہ کر لیں، اگر تو آپ کی سمجھ میں یہ بات آئی تو آپ آگے لے جائیے گا، نہ آئی تو نہ لے جائیے گا. بلعم بن باورا نے استخارہ بھی کیا. استخارے میں بھی اسے حکم ہوا کہ تم نے بد دعا نہیں کرنی، تم نے حضرت موسیٰ کی قوم کے بارے میں دعائے ضرر نہیں کرنی. اب جب اس نے صاف ستھرا انکار کیا نا کہ بھئی میں دعا نہیں کروں گا اللہ کے پیغمبر کے بارے میں، نہ ان کی قوم کے بارے میں، تو لوگوں نے وہی حربہ استعمال کیا جو لوگ استعمال کرتے ہیں. ڈھیروں تحفے لے کے آ گئے، دولت لے کے آ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب دین کے نام پہ لوگوں کو عزت دیتا ہے تو پھر لوگ اس کو استعمال کر کے دنیا اکٹھی کرنی شروع کر دیں. پھر لوگ اپنا بڑا نقصان کرتے ہیں، پھر اپنی روحانیت کا، اپنی تاثیر کا لوگ بڑا نقصان کرتے ہیں. پھر لفظوں کے ہیر پھیر سے دولت کمانا چاہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں. لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں. اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے، اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے. پھر لوگ سودے کرنے لگتے ہیں اپنے الفاظ کے، حروف کے. بہت سارے جب تحائف ملے، قائل کیے تو آمادہ ہو گیا. دولت جو سامنے آئی لالچ کر گیا. اس کو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے. اس واقعے کی طرف قرآن پاک نے اشارہ فرمایا. بلعم بن باورا نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کے لیے جب نکلا تو جس گھوڑے پہ سوار تھا، جس گدھے پہ سوار تھا، جب یہ جا رہا تھا نا پہاڑ پہ چڑھ کے میں بد دعا کروں گا حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے، جب جا رہا تھا تو گھوڑا واپس بار بار منہ پھیرتا تھا. واپس اس کو کہتا تھا نہ جا، واپس آ جا. یہ اس کو مارتا تھا، پہاڑ کی جان میں لے جاتا تھا. اللہ اکبر. یہ بار بار مارنے لگا تو گھوڑے نے، اس کی سواری کے جانور نے دعا شروع کر دی. گھوڑا تھا یا گدھا تھا، اس نے دعا کی یا اللہ مجھے زبان دے، میں اس لالچی کو کچھ سمجھا دوں، مجھے زبان عطا کر، میں ہی اسے کچھ سمجھا دوں. اللہ نے زبان دی.
تو گدھا کہنے لگا آگے نہ جا، تو مجھے آگے بھیجتا اور اللہ کے فرشتے مجھے واپس بھیجتے ہیں، لیکن لالچ تھا نا طائف کا، دولت کا، جب چڑھا پہاڑ پہ اور حضرت موسیٰ کے لیے ہاتھ اٹھا کے قوم کے لیے بد دعا کرنے لگا، تو لفظ حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے ادا کرتا تھا، نکلتے اپنے لیے تھے اور ان لوگوں کے لیے تھے جنہوں نے دعا کے لیے کہا تھا۔ وہ لفظ پلٹ کے اسی پر آئے، اتنا اس کا برا حال ہوا کہ زبان لٹک گئی اور پھر اللہ کے شدید عذاب میں مبتلا ہوا۔ یہ لالچ عذاب کو آواز دیتا ہے، عذاب کو آواز دیتا ہے، اور انسان کی قناعت انسان کو عزت والا کر دیتی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں لالچ سے بچائے اور قناعت کی دولت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب